السلام علیکم، کیسے ہے دوستوں؟ کیا دوستوں آپ کو لگتا ہے کہ یہ نظام اب ریسیٹ ہونا چاہیے یا یہ نظام جو ہے یہ اب نہیں چل سکتا؟ تو پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ کا ترجمان ہے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے بہت سخت بات کی ہے۔ آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنی چاہیے، اپنی رائے بھی قائم کرنی چاہیے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کشمیر میں دھاندلی ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں ہوئی ہے، یا یہ ایک ڈرامہ ہے؟ گلگت بلتستان کو پیپلز پارٹی کو دے دیا اور کشمیر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو۔ مجھے تو ڈرامہ لگتا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ اپنے رائے کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ اگر یہ ڈرامہ نہ ہوتا تو پھر ہو سکتا ہے کہ دونوں جگہ مسلم لیگ دھاندلی کرتے، لیکن یہ ان کے ملے بھگت ہے، مجھے یہی لگتا ہے۔ تو آپ کے رائے کا ہم انتظار کریں گے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے۔ شکریہ۔ تیمور صاحب، آپ لوگ مسلسل الزام لگا رہے ہیں۔ ایک بات تو طے ہے نا کہ وزیر اعظم بھی پیپلز پارٹی کا امیر مقام صاحب کہہ رہے ہیں، اختیار صاحب بھی کہہ رہے ہیں، صدر بھی آپ کے، تمام انتظامی اختیارات آپ کے پاس ہیں، پھر یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو ایک بات اور آگے بڑھ کے کہہ دی کہ آپ کے تو الزامات میں بھی تضاد ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت بہت شکریہ صدف۔ دیکھیں، بات اتنی سمپل نہیں ہے جتنی سمپل اختیار صاحب بتا رہے ہیں، کیونکہ آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی چیز چھپاتے ہوئے بھی چھپ نہیں سکتی ہے۔ ہمارے ایم این اے سندھ سے صلاح الدین جونیجو صاحب کو گولی لگی ہے، یہ ویریفائی ہو چکا ہے۔ پریزیڈنٹ آزاد جموں کشمیر پہ حملہ ہوا ہے، ایک ہمارا پارٹی ورکر شہید ہو گیا، اس میں 8 سے 10 لوگ زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہوئے۔ ہم نے پروف دیا ہے میڈیا کو بھی اور الیکشن کمیشن کو بھی، جو ہم نے جعلی سٹیمپس پکڑے ہیں وہ بھی ہم نے دیے ہیں، جو ہم نے جعلی ووٹ پکڑے تھے وہ بھی ہم نے دیے ہیں۔ تو مطلب جہاں پر ہمارے ووٹر ووٹ دینے جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ووٹ آلریڈی ہو چکا ہے، اس چیز کا پروف مل چکا ہے۔ تو مطلب اتنی ساری چیزوں سامنے آنے کے بعد کیا ابھی بھی یہ چیز پہ ڈسکشن ہونا چاہیے کہ دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ دھاندلی کے تو جتنے پروف ہم دے سکتے تھے ہم نے دے دیے ہیں، اور دیکھنے والوں نے دیکھ لیا ہے۔ دوسری آپ نے جو بات کی کہ حکومت ہماری، آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے وہاں کی کیسی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے جو کنٹرول ہوتا ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ پورا کنٹرول فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، فیڈریشن کا ہے، اور کسی کی کہیں نہیں چل رہی۔ الیکشن کمشنر ہماری اس فیز کی الیکشن کو تو چھوڑ دیں، جو پچھلے فیز کی ہمارے شکایتیں تھیں ان کا جواب بھی ابھی تک نہیں دے سکے۔ تو آپ کو کہیں کچھ ٹرانسپیرنسی نظر آ رہی ہے؟ اس کا جواب وہ یہ مطلب لوگ دیتے ہیں بھی کہ مر جب رہے جی بی ہیں، میں آپ لوگ پروف بھی جیتے تو یہی الیکشن کمیشن اچھا تھا، اب الیکشن کمیشن اور سارے جو انتظامی امور جو سنبھال رہے ہیں ان پر آپ کے تحفظات ہیں، اس پہ کیا کہیے گا؟ نہیں، ناٹ ایٹ آل۔ دیکھیں صدف، تب بھی آپ کو یاد ہوگا الیکشن ڈے سے ایک دن پہلے اور الیکشن ڈے پہ ہم نے بہت شور کیا، شرابہ کیا، چیخیں ماری، پھر جا کر جو ان کا موڈ تھا کرنے کا وہ شاید چینج ہو گیا، پھر انہیں دھاندلی روک دی، اوپر سے شاید ہمارا ووٹ بھی چاہیے تھا، شاید اس کا بھی کچھ ہوگا۔ تو بہرحال جو ہے یہ چیخیں ہم شروع سے مارتے آئے ہیں، اور آپ یہ نہیں سمجھے کیونکہ ہم نے آج کمپلین دی، ہم نے پچھلے فیز کے اور اس فیز میں کنٹینیوس شکایتیں دیتے آئے ہیں، اور گلگت بلتستان کے الیکشن میں بھی جو آپ نے بات کی اس میں بھی ہماری شکایتیں تھیں، اور وہ بھی رجسٹرڈ ہیں ود دا الیکشن کمشنر۔ پر یہ دکھ کی بات ضرور ہے کہ ان کا بھی ہمیں کوئی رسپانس یا کوئی جواب نہیں ملا۔ چلیں میں آگے بڑھتی ہوں، ذرا اس پہ بات بھی کر لیتی ہوں۔ جی آپ کمپلیٹ کر لیں۔ ہماری کوalition پارٹنرز یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم نے 2 بار ان کے شہباز شریف صاحب کو پرائم منسٹر کیا ہے، یہ بھول گئے ہیں کہ جب کراچی میں زیادتی کی تھی مریم نواز صاحبہ کو، جس طرح سے لے کے گئے تھے نجی ایک ہوٹل سے، تب بھی سب سے پہلی اور سب سے بڑی آواز بلاول بھٹو صاحب نے اٹھائی تھی۔ پر یہ ساری چیزیں بھول گئے ہیں۔ مجھے نہیں پتا، شاید کبھی کبھی یہ شک ہوتا ہے کہ یہ حکومت نہیں چلا سک رہے۔ ان کے اپنے وفاقی وزراء نے بھی کلیئر کر دیا کہ خانہ خراب ہے، یہ ورڈ تو خیر یوز نہیں کرنا چاہیے، بڑے برے حالات ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو شاید حکومت یہ چاہتے ہیں کہ بجائے یہ خود سرنڈر کریں، مجھے اب یہ بو آ رہی ہے کہ شاید یہ چاہتے یہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے تھرو جو ہے ایک بار پھر سے کرایا جائے نو کانفیڈنس، اور پھر یہ حکومت سے شاید ہاتھ نکالنا چاہتے ہو۔ ہو یہ تو آپ بڑی، آپ پتہ نہیں آپ یہ کا تجزیہ ہے یا خبر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں جی ایک بار پھر سے پیپلز پارٹی کے ذریعے نو کانفیڈنس کرایا جائے۔ سیتال پور صاحب ذرا بتا دیں،
ایک بات جو کہی اختیار ولی صاحب نے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو وہ لائے نا جس کے پاس اکثریت ہو، وہ آپ لوگ کیسے مینج کریں گے جو ابھی جس کا آپ نے حوالہ دیا؟ دوسرے سسٹم ریسیٹ مانگ رہا ہے تو آپ بھی اس کی بینیفیشری ہیں، تو آپ کے پاس بھی اگر کہا جائے جو 6 ماہ کا ٹائم لیا جاتا ہے وہ آپ کے پاس بھی صرف 6 ماہ کا ہی ٹائم ہے اس خبریت کے مطابق۔ یہاں پر آپ سب سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیے، ویڈیو کے بارے میں آپ کا رائے کیا ہے، اپنی رائے کومنٹ کریں، ہمیں بتائیے کہ کیا یہ جو کہہ رہی ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا یہ بس ایک پلانٹڈ بیانیہ آگے پھیلا رہی ہے۔ آپ کا رائے بہت ضروری ہے، کمنٹ میں لکھیے اور چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو آخر تک لازماً دیکھیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریسیٹ کی بات ہم نے تو کی نہیں ہے، یہ ریسیٹ کی بات ان کی اپنی کابینہ کے میں سمجھتا ہوں سب سے امپورٹنٹ منسٹر نے یہ بات کی ہے، تو یہ تو ان کو ہی سوچنا چاہیے نا۔ یہ پیپلز پارٹی اگر بات کرے، آپ کے بھی تو بڑے پیپلز پارٹی قریبی اگر ہیں نا بات وہ۔ کرے ریسیٹ، ہاں بالکل قریبی ہیں، قریبی تو سب کے ہیں، قریبی تو وہ میاں صاحب کے بھی بڑے قریبی ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے بڑے قریبی ہیں، پر بات یہ نہیں کہ قریبی کس کے ہیں، بات یہ ہے کہ کس کی کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا بات کی، انہوں نے بہت امپورٹنٹ بات کی ہے ریسیٹ کی، تو یہ انہی کے حلقوں سے آئے گی نا، آپ پیپلز پارٹی کو تو بلیم نہیں کر سکتے۔ اب اگر ان کی کابینہ کا وزیر کہہ رہا ہے کہ ریسیٹ کی ضرورت ہے، تو پھر ریسیٹ کا کیا طریقہ ہے مجھے بتائیں، کانسٹیٹیوشنل طریقہ سوائے نو کانفیڈنس کے مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح سے یہ ہم سے لڑ رہے ہیں پیپلز پارٹی سے، جو کہ ان کے مین سپورٹرز ہیں، ان کو 2 بار پرائم منسٹر بنانے والی پارٹی ہے، ان سے یہ لڑ رہے ہیں، تو مطلب یہ خود بھی شاید ریسیٹ چاہتے ہیں، اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ عزت سے پیپلز پارٹی نو کانفیڈنس لائے۔ کی تیاری کر رہے ہیں، یہ میں خبر سمجھوں، بریکنگ نیوز سمجھوں تالپور صاحب؟ دیکھیں جس طرح سے یہ ہمارے ساتھ چل رہے ہیں، جس طرح سے پیپلز پارٹی کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ہمارے ساتھ الیکشن کے دوران سیکنڈ فیز میں بھی دھاندلی کی جا رہی ہے، زیادتیاں کی جا رہی ہیں، ہمارے ایم این ایز کو گولیاں لگ رہی ہیں، تو میرے خیال سے یہ بریکنگ نیوز ہی ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب یہ برداشت کریں گے کہ ان کے ورکرز کی شہادتیں، ان کے ایم این ایز کو گولیاں لگے، تو یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے جتنی ہمیں لگ رہی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت گہری بات ہے، اور یہ بات بہت دور تلک جائے گی۔ پہلے بھی جو ہے میں نے ابھی میرے بھائی ہیں بڑے ہمارے اختیار صاحب کی میں نے بات سنی، جو ان کا کانفیڈنس تھا کہ 2.5 سال ابھی پتہ نہیں کتنا ہمارا ٹائم باقی ہے، تو میں ذرا یاد دلا دوں عمران خان صاحب کا اس سے زیادہ ٹائم باقی تھا، پر جب آصف علی زرداری صاحب پریزیڈنٹ زرداری صاحب کام کرنے پہ آئے تو پھر آپ نے دیکھا نمبرز کیسے بنے اور چیزیں کیسی ہوئیں۔ تالپور صاحب میں نے 28 سال کا یہ نمبر بنانا یہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب لوگ کام ایک کرنے ساتھ پر کرنا آئیں تو کوئی پھر بڑی بات چیزیں بن نہیں جاتی ہیں، وہی ہے، کہہ رہے پیپلز پارٹی کے لیے بڑی بات نہیں ہے۔ اوکے ناٹ اے بگ ڈیل۔ اختیار صاحب اب باقی آپ کا الٹی گنتی شروع ہو گئی، آپ کاؤنٹ ڈاؤن جو ہے اس پہ نظر رکھیں۔ شوکت یوسف صاحب یہ بھی خبر آئی، گنتی سیدھی تو پڑھ لیں، سیدھی گنتی پڑھی نہیں جاتی، الٹی گنتی شروع کر دی۔ شوکت یوسف صاحب آپ بتائیں، آپ کے تو بڑے تحفظات تھے۔ میں ایک چیز صدف میں کہتا چلوں، جی ایڈ کر یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ پریزیڈنسی چھوڑ دیں، آپ جو ہے اپنا گورنرشپس چھوڑ دیں، آپ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ چھوڑ دیں، اگر میری قیادت نے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم ان چیزوں سے بہت اوپر اپنی پارٹی کی عزت، اپنی سیاست کو سمجھتے ہیں، ہمیں دیر نہیں لگے گی یہ کام کرنے میں، تو یہ ہمیں دھمکیاں نہ دیں پریزیڈنسی کی اور گورنرز کی۔ تو تالپور صاحب کیا آپ کو 2.5 سال بعد پتہ چلا کہ یہ حکومت فارم 47 کی ہے؟ آپ کی پارٹی کو 2.5 سال بعد یہ بات سمجھ آئی کہ یہ مینڈیٹ جعلی ہے؟ دیکھیں مجھے تو سمپل افتخار لگتا ہے صاحب کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم برداشت کر کے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ پاکستان کا نقصان نہ ہو، پولیٹیکل سٹیبلٹی خراب نہ ہو، اور بھی بہت چیزیں ہیں ہم جو کر سکتے ہیں، ہم کہہ سکتے ہیں، پر ہم نے برداشت کیا اس ملک کی خاطر، اس ملک کی ابھی آپ سٹیبلٹی کی پاکستان خاطر۔ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں، ابھی آپ پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ نہ کرے پاکستان، تو پھر اللہ نہ کرے جی، اللہ نہیں، پاکستان کا نقصان کبھی نہیں کریں گے، پاکستان جو بھی کریں گے پاکستان کی بہتری کے لیے کریں گے۔ آپ کو آج پتہ چلا۔ تو ناظرین آپ سب نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، یہ لوگ آپس میں بات کرتے ہیں، ٹاک شو میں بیٹھ کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں، اصل میں جو آپ سوچتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو ہم بتاتے ہیں ایسا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں ویسے بالکل نہیں ہوتے۔ اگر آپ کسی چیز کا ترجمان بن جاتے ہیں تو
یا کسی کا وکیل بن جاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، اس کے لیے بیانیہ بھی بنائیں گے، اس کو بچانے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو یہاں جو لوگ بیٹھتے ہیں ان میں ایک تو مسلم لیگ کا ترجمان ہے، دوسرا پیپلز پارٹی اور تیسرا جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ہیں۔ اگر یہ یہاں ہمیں بیان دیتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے، تو ہمیں وہ ماننی چاہیے یا نہیں؟ ہمیں اصل میں ان تینوں بیانیہ کو سامنے رکھ کر پھر وقت حاضرہ کو سامنے رکھنا چاہیے اور پھر اس پر سوچنا چاہیے کہ کیا ان میں سے کس کا جو بیان ہے وہ حقیقت کے قریب ہے۔ سچ تو 100% ان میں سے کوئی نہیں بولے گا، لیکن جو اپوزیشن کا بندہ ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ چاہے جس جماعت سے بھی ہو، کسی بھی دور میں کیوں نہ ہو، لیکن ان کا جو بیانیہ ہوتا ہے ان میں تھوڑا سا سچائی ہوتا ہے، اور جو حکمران جماعت کے ترجمان ہوتے ہیں ان میں سچائی بہت کم ہوتی ہے، بہت کم۔ بس وہ ایک لفظ سچائی کے پیچھے 100 جھوٹ باندھتے ہیں اپنے بیانیہ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو مضبوط کرنے کے لیے، بچاؤ کے لیے۔ تو یہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت مسلم لیگ جو ہے وہ پروپیگنڈا پھیلا رہی ہے، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ نہیں پھیلا رہے، تو اس میں سچ یہ ہے کہ واقعی وہ پھیلا رہے ہیں۔ اگر اس وقت پی ٹی آئی کا حکومت ہوتا تو وہ بھی یہی کرتا، اگر پیپلز پارٹی فل اقتدار میں ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے، سب کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو بیانیہ ہمارے سامنے ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا، دونوں کا بیانیہ جو ہے وہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ہے، ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اقتدار سے مزے لے رہے ہیں، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو رہے، ایک دوسرے کا ساتھ وہ وفاق میں دے رہے ہیں، بلوچستان میں دے رہے ہیں، پنجاب اور سندھ میں دے رہے ہیں۔ تو اس کا ظاہر سی بات ہے کہ یہی مطلب نکلتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے یہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے جھوٹ بھی بولیں گے، سب کچھ کریں گے۔ جے بی میں داندلی کر کے پیپلز پارٹی کو دے دیا، اور جب کشمیر کا الیکشن تھا تو وہاں مسلم لیگ کو مل گیا۔ اب اس کو آزمانے کے لیے، یعنی اپنے پاس رکھنے کے لیے، عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے یا عوام کو مطمئن کرنے کے لیے یہی بیانیہ تو بنائیں گے، یہ لوگ یہ بنائیں گے یہی بیانیہ، اور کہیں گے کہ نہیں اس نے داندلی کی، دوسرا کہیں گے کہ اس نے کی۔ اگر کل پی ٹی آئی نے یہی مدعا اٹھایا کہ جے بی میں اور کشمیر دونوں میں داندلی ہوئی ہے، ان لوگوں کے بیانات اگر سامنے لائے گئے تو یہ لوگ پھر کہیں گے کہ نہیں یہ تو پی ٹی آئی کی بدتمیزی ہے، جھوٹ ہے، فلاں ہے، فلاں وغیرہ اس طرح کی باتیں پھر یہ کہیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جتنے بھی الزامات عمران خان نے لگائی ہے، یا اس پر یہ الزام ہے کہ اس نے باقی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی یا جو بھی جماعتیں ہیں ان پر الزام لگائے ہیں، وہ تو صادق اور امین تھے، لیکن یہ اس نے نہیں لگائی ہے۔ یہ تو پیچھے چلے جائیں گے تو یہی مسلم لیگ، یہی پیپلز پارٹی، یہی جمعیت اور ان لوگوں نے ایک دوسرے پہ لگائی ہے۔ اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ عمران خان نے تو وہی بیانیہ اٹھا کر آگے بات بڑھائی تھی کہ یہ ثبوت ہے، یہ خود کہہ رہے ہیں، لیکن یہ لوگ پھر نہیں مانیں گے۔ آپ کا کیا رائے ہے؟ رائے کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں۔ شکریہ۔